السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچہ جب بڑا ہوتا ہے اور جوان ہو جاتا ہے، یعنی 12 سال کے قریب ہو جاتا ہے، تو اسے اس وقت ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں علم ہونا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ایمان کو نہیں سمجھتا اور اسلام پر عمل نہیں کرتا تو پھر والدین کے ساتھ اس سے بھی پوچھا جائے گا، کیونکہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح بچوں کو ایمان اور اسلام کی تعلیم دینا بھی فرض ہے۔ اور بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، اگر آپ نے ان کو اسلام کی تعلیم نہیں دی اور اسلام کی تربیت نہیں کی تو قیامت کے دن آپ اللہ کے حضور جواب دہ ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ بچوں کی تعلیم و تربیت اسلام کے مطابق فرض ہے۔ دنیاوی تعلیم جو ہے وہ فرض نہیں ہے، یعنی دنیاوی تعلیم دینا فرض نہیں ہے، اسلام کی تعلیم دینا فرض ہے۔ دنیاوی تعلیم تو وہ اس لیے لیتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ روزی کمانے کا سلسلہ بنائیں، لیکن دینی تعلیم اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ 10 سال کا ہو جائے، نماز نہیں پڑھتا، دین نہیں سیکھتا، تو اس کو مار کر سزا دے کے نماز پڑھاؤ، دین سکھاؤ۔ تو یہ ہے دین سکھانا، دین کو مکمل طور پر ان کو سمجھانا، تاکہ بچے کل کو ایمان کو بھی سمجھیں، ایمان بھی بہتر کریں اور اعمال بھی اپنے صالح بنا کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ بہت سارے والدین ہیں جو خود بھی اسلام سے دور ہیں اور نام کے مسلمان ہیں۔ ان کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی انہی کی طرح اسلام سے دور رہتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جو نام اسلام کا رکھتے ہیں لیکن ان کو کلمہ شریف تک نہیں آتا، یعنی کلمہ شہادت تک نہیں آتا، اور نہ ایمان کے بارے میں پتہ ہوتا ہے ایمان چیز کیا ہے اور کس کس بات پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، اور اعمال صالح جو ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں سکھانا والدین کا کام ہے۔ ایمان بہت اہم ہے، یاد رکھیں ایمان کے بعد تمام عبادات، فرائض اور واجبات جو ہیں بندے پر لازم ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ تمام ممنوعات جن سے اللہ نے منع کیا ہے، اور محرمات یعنی جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، وہ سب حرام ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں ایمان لانے کے بعد جس نے جس چیز کو منع کیا اس کو کرتا رہا، اور جو چیز حرام تھی اس کو حرام نہ سمجھا، اس کا ایمان کسی کام کا نہیں۔ اس لیے عبادات، فرائض، واجبات، ممنوعات، محرمات پر عمل کرنا ہر صورت لازم ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے، اور یہی چیز ایمان پر ثابت قدم بندے کو رکھتی ہے۔ ایمان جو ہے، جس طرح آپ دیکھیں بچہ جب 10 سال کا ہو گیا، اب اس کو نماز پڑھنی ہے، اس کو جب نماز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز
سے پہلے اس کے نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، اور اس سے پہلے وضو ہوتا ہے، وضو کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، یہ سارا پتہ کوئی نہیں، تو پھر وہ کیسے وہ کام کرے گا، یعنی نماز پڑھے گا۔ اور اسی طرح اگر ایک بندہ ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، مسلمان ہے، اس کے پاس پیسہ آنا شروع ہو گیا، اب اس نے زکوٰۃ دینی ہے، اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے زکوٰۃ میں نے کتنی دینی ہے، کیسے دینی ہے، کیا ہوگا اس کا۔ تو جب بندہ کاروبار کرتا ہے تو پہلے اس کو چاہیے کہ زکوٰۃ کے بارے میں مکمل علم حاصل کرے۔ اسی طرح حج پر جانا ہے تو حج کے بارے میں مکمل معلومات ہوں، یہ مکمل علم حاصل کرنا حج سے پہلے فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کاروبار کرنا ہے تو اس سے پہلے زکوٰۃ کا علم فرض ہے بندے پر۔ اسی طرح نماز پڑھنی ہے تو نماز کے واجبات کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، یہ سب فرض ہے بندے پہ، اس کو عمل، اس کو یہ علم حاصل کرنا فرض بن جاتا ہے۔ لیکن ہم کبھی اس بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں۔ پیسے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے خود فیصلہ کیا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے فرمایا میں نے رزق کی ذمہ داری خود لے لی ہے۔ تو ہم اس چیز کو جس کی ذمہ داری اللہ نے خود لے لی ہے، ہم اس کی ذمہ داری لینے پر تلے ہوئے ہیں، اور اسی کے لیے دنیاوی تعلیم دھڑا دھڑ جو ہے اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، اور دین کی تعلیم جس کا اللہ نے حکم کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری عبادت کریں، میرے فرما بردار بنے، لیکن وہ تو ہے نہیں کام۔ جس کام کو ہم نے کرنا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، یعنی اور جس کام کو نہ کرنا تھا، جس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہوئی ہے، اس کو ہم نے اپنے اوپر ڈال دیا، تو پھر ذلت رسوائی تو ملے گی۔ اس لیے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اللہ کا حکم جو ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ اگر بندہ جو ہوتا ہے نا، جو کام کرنا ہوتا ہے، اس سے پہلے اس کام کے اسلام کے مطابق فرائض، واجبات، سنتیں، ماحول، طریقہ، حالات، سب معلومات ہونی چاہیے۔ شادی کرنی ہے، اب شادی کرنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ نکاح کیا ہوتا ہے، میاں بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں، پھر ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، پھر وہ جو ہے اس میں حق مہر، اور پھر اس کے بعد جو رہن سہن اور ضروریات بیوی کی، میاں کی، پھر نبھا کرنا، پھر نبھانا، پھر اگر پرابلم ہو تو ایک دوسرے کا کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، اور کیسے ازدواجی تعلق قائم کرنا ہے، سب چیزوں کے بارے میں جب بندے کو اسلام کے مطابق معلومات نہیں ہوں گی تو پھر وہ کچھ نہ کچھ تو انگریزوں کا یا غیروں کی پیروی کرے گا نا۔ تو جب پیروی کرے گا یا کرے گی تو وہ اثر اولاد میں آئے گا، تو وہ اولاد مسلمان صحیح تو نہیں بنے گی پھر۔ تو اس لیے اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ جو کام بھی آپ کرتے ہو اس سے پہلے آپ اس کے بارے میں معلومات لو اسلام کے مطابق۔ شادی کرنی ہے تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس شادی کے اندر کون سی ضروریات ہیں، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، اور اس کی سنتیں کیا ہیں، اور اس میں ہمیں کیسے خدا نخواستہ آگے طلاق کے معاملات ہیں، یہ سب چیزوں کا معلومات ہونی چاہیے۔ اس لیے کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے بندے کو اس کی معلومات کا علم فرض عین بن جاتا ہے۔ عورت ہے، اس کو حیض و نفاس ہے، حیض و نفاس اور پاکیزگی کے بارے میں اس کو اس کا پورا معلوم ہونا چاہیے، لیکن عورتیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں خیال کرتی، سوچتی نہیں۔ تو وہ بھی ان کو ضروری ہے کہ وہ بھی حیض و نفاس کے معلومات، پاکیزگی کے سارے وہ جو اصول ہیں، سارے واجبات، فرائض، واجبات اور سنتیں اور یہ سب چیزیں سیکھیں اس کے، لیکن کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح مرد جو ہیں وہ بھی پاکیزگی کے بارے میں تو خیال ہی نہیں کرتے کہ وہ اس طرح سے یہ جو ہے پاکیزگی ہوگی تو پھر آگے ہم بڑھیں گے، بلکہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ تو ہر وقت وضو سے رہتے ہیں، پاک رہتے ہیں، صاف رہتے ہیں، اور اللہ کے ذکر سے معطر اور ماشاء اللہ
وہ ہر وقت اللہ کے ذکر کے ساتھ سیراب ہوتے رہتے ہیں۔ اسلام سچا دین ہے جس نے ہمیں ہر قسم کی بھلائی عطا کی ہے۔ اللہ کے نزدیک بھی یہ پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے سب سے اچھا پسندیدہ وہ اسلام ہی ہے۔ اسی طرح سے آپ غور کریں تو سورہ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ فرماتا ہے میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین پسند کر لیا ہے۔ تو اب ہمارا جو سب سے پہلا معاملہ ہے وہ ایمان کا ہے۔ ایمان اگر کامل ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ سب سے پہلے ایمان اللہ پر ہوتا ہے، اور اللہ پر ایمان آتا ہی اس وقت ہے جب ہم اللہ کی صفات کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر ان پر عمل کرتے ہیں۔ آج ہم اللہ کا نام جلیل پڑھیں گے۔ جلیل اللہ کا نام ہے جس کا مطلب ہے بزرگی والا، بڑی شان والا، بڑی عظمت والا، بڑے جاہ و جلال اور شان و شوکت والا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ سب شانیں اسی سے بنی ہوئی ہیں، وہی شانیں عطا کرتا ہے، بڑے مرتبے والا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں میں باعزت بن جائیں اور آپ کا دبدبہ بھی قائم رہے تو آپ اللہ کا نام جلیل پڑھا کریں، جتنی دفعہ پڑھ سکیں۔ یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو۔ بیماری ہے، لا علاج بیماری ہے، یا جلیلو یا جلیلو پڑھتا رہے بندہ جو بیمار ہے تو انشاءاللہ وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ یا ایسا کر لیں کہ وہ اس کی جو دوائی ہے اس کے اوپر یا جلیلو 500 دفعہ پڑھیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ دوائی پر دم کریں اور اس کو پلائیں، اور پانی پر بھی دم کر کے اس کو پلائیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ خود بھی پڑھے بیمار جو ہے تو انشاءاللہ صحت یاب ہو جائے گا۔ لا علاج مرض بھی ہوگا تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی دماغی کمزوری ہے، جس کو قوت حافظہ کمزور ہے، وہ یا جلیلو یا جلیلو 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام کو پڑھا کرے، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالی قوت حافظہ مضبوط ہوگا اور دماغی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح موذی بیماریوں سے بھی بندہ محفوظ ہوتا ہے جو یا جلیلو کا ورد کرتا ہے، اور ہر قسم کا وہم جو ہوتا ہے نا بندے میں پیدا ہوتا ہے، وہم ختم ہو جاتا ہے، اتفاق اتحاد قائم رہتا ہے۔ اگر گھر میں جھگڑا فساد ہوتا ہے تو آپ 1000 دفعہ یا جلیلو پڑھیں اور پانی پر دم کریں، درود شریف اول آخر پڑھیں، اور پھر وہ پانی گھر والوں کو سب کو پلائیں، تو لڑائی جھگڑے گھر کے ختم ہو جائیں گے، اتفاق اتحاد پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح آپ دشمن کے خوف سے، اس کے نقصان سے بچنے کے لیے بھی جب بھی باہر جائیں ایک تسبیح یا جلیلو پڑھ لیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ، پھر باہر جائیں، انشاءاللہ باحفاظت جائیں گے اور باحفاظت واپس آئیں گے۔ جاہ و جلال اور عظمت آپ کے اندر بھی پیدا ہوگی، اور لوگ بھی آپ کی جاہ و جلال اور عظمت کے قائل ہو جائیں گے اگر آپ اللہ کا نام یا جلیل پڑھتے رہیں گے۔ اگر دیکھیں آپ کی چیزیں چوری ہو جاتی ہیں سفر میں، خاص طور پر، تو سفر میں جانے سے پہلے یا جلیلو آپ 100 دفعہ کم از کم ضرور پڑھیں، تسبیح ایک کریں اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور پھر 11 دفعہ یا جلیلو پڑھ کے اپنے سامان پر، جو سفری سامان ہے اس پر پھونک مار دیں، دم کر دیں،
تو انشاءاللہ سفری سامان باحفاظت اپنی منزل پر ضرور پہنچے گا۔ اگر آپ کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، جاب کے لیے انٹرویو یا کسی جگہ، تو آپ کم از کم 73 دفعہ یا جلیلو پڑھتے جائیں، انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر ایک آدمی جو اپنے ادارے کا سربراہ ہے اور وہ چاہتا ہو کہ مجھے لوگوں کی معلومات پوری ملتی رہیں، جہاں پر وہ یعنی اس کا ادارہ قائم ہے، جو اس کے ادارے کے کام کرنے والے ہیں اس کے بارے میں بھی اس کو پوری معلومات ہوں، اور لوگوں میں بھی اس کی بھلائی اور بہتری پیدا ہو جائے، تو 313 دفعہ یا جلیلو پڑھے درود شریف اول آخر، انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اس کے ادارے کی بہتری لوگوں کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ اور اس طرح سے اللہ کا نام یا جلیل اتنا اہم ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا بندہ کسی جگہ بھی کسی وقت بھی کوئی شخص جو سامنے آپ کے ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی حملہ کرے گا یا کچھ آپ کو خطرہ پیدا ہوتا ہے یا کسی طرح کا خیال پیدا ہوتا ہے کہ گالی دے گا یا کچھ ایسے ہوگا، آپ بس اللہ کا نام 11 دفعہ یا جلیلو پڑھ کر ایسے خیال میں اس کی طرف پھونک مار دیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ شخص آپ پر کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے، دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر۔ جو اللہ کی یاد میں رہتا ہے، اللہ کے نام کو یاد کرتا ہے، ایمان کو مضبوط بناتا ہے، اعمال صالح پیدا ہوتے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں بہتری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے، آمین۔